ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے معزز مہمان گرامی محترم جناب حافظ ابو ذر عثمانی صاحب، جو حمدیہ کلام و نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ اسی دوران ہم سب کے استاذ، ہم سب کے شیخ و مربی، استاذ العلماء حضرت مولانا خادم حسین شجابادی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے، اور اسی طرح مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب، مولانا عباس مدنی صاحب تشریف لائے۔ میں تمام مہمانان گرامی کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ کافی معزز مہمانان گرامی آ چکے ہیں، تو لہٰذا اب باقاعدہ مہمانان گرامی کے خطابات ہوں گے۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے جامعہ کے طالب علم جو یہاں پڑھا کرتے تھے، آج کل ڈی ایچ اے لاہور میں نائب خطیب کے عہدے پر فائز ہیں، اسی جامعہ کا فیض ہے، اور یہاں پر بزم اصلاح البیان کی ذمہ داری بھی ادا کیا کرتے تھے۔ میری مراد حضرت مولانا محمد عباس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور طلباء سے ہم کلام ہوں۔ حضرت مولانا محمد عباس مدنی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ محترم واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور میرے دوستوں بھائیوں، سب سے پہلے تو میں بھائی سہیل نواز صاحب کا، بھائی داؤد الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں کھڑا ہونے کا موقع فراہم کیا، اور جتنی بھی انتظامیہ ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ سب سے پہلے جب جامعہ عثمانیہ میں داخلے کے لیے آئے تو بڑے استاد محترم موجود ہیں، مولانا خادم حسین صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے میرا جو آبائی گاؤں ہے وہ ضلع وہاڑی ہے، تو استاد جی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو میں نے عرض کی جی وہاڑی سے آیا ہوں۔ دو ساتھی ساتھ اور بھی تھے، تو استاد جی نے فرمایا کہ یہ فارم آپ دور سے آئے ہیں، اس لیے داخلہ فارم جو ہے وہ آپ لے لیں، لیکن اور مدرسے بھی آپ چیک کر لیں، اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ ادھر ہی داخلہ لیں، آپ دور سے آئے ہیں، میں آپ کو داخلہ فارم دے رہا ہوں، آپ اور مدرسے بھی چیک کر لیں، جہاں آپ کا دل چاہے وہاں داخلہ لے لینا۔ یہ استاد جی نے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں۔ اور متوسطہ سے لے کر دورہ حدیث تک الحمدللہ میں نے ادھر ہی پڑھا، اور شروع میں ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے
الحمدللہ یہ جامعہ عثمانیہ کا فیض ہے اور اساتذہ کی دعاؤں کی برکات ہیں کہ سارے جو ہے نا وہ اپنے اپنے مقام پر سیٹل ہیں، ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ میرے کلاس فیلو میں یہ سہیل نواز صاحب ہیں، مولانا مفتی شمس الرحمان صاحب ہیں، اور اسی طرح ایک تھے محمد نسیم، اس وقت ماشاءاللہ وہ اہل سنت والجماعت غالباً کشمیر کے، پورے کشمیر کے غالباً صدر ہیں، اور اسی طریقے سے خرم شہزاد ہیں، ابھی وہ ادھر کام کرتے ہیں، یہ محافظ ٹاؤن وہاں ہوا۔ تو جو بھی ساتھی تھے، یہ مولانا حنیف صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، زاہد بٹ صاحب تھے۔ تو ہماری کلاس جو ہے یہاں سے جب ہم جامعہ عثمانیہ ماڈل ٹاؤن میں گئے تھے تو الحمدللہ ہماری کلاس میں یہ ضرور خوبی تھی کہ پیچھے بھی استاذ محترم ہمیں یاد کرتے ہوں گے، اور ہم تقریباً 6-7 ساتھی جو ہیں یہ پورا زور لگاتے تھے کہ ہم نے ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، بہت محنت کرنی ہے۔ اور شفیق احمد صاحب وہ بھی مجھے یاد آ گئے، مولانا استاذ محترم عاشق حسین صاحب ان کے داماد ہیں، وہ ہمارے وزیر خوراک ہوا کرتے تھے۔ اور ایک بڑی، جب انسان دنیا میں جاتا ہے دنیا داروں میں تو بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یہاں ایک طالب علمی کا ذہن ہوتا ہے، تو وہ ہمارے وزیر خوراک ہوا کرتے تھے۔ صبح کے وقت جو سب سے اہم بات وہ یہ تھی کہ نماز سے پہلے، جماعت سے غالباً 5 منٹ پہلے یہاں مدرسے کو تالا لگ جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر استاد محترم مولانا شوکت علی وان صاحب، یہ وہ شفیق احمد جو ہے ان کو لے کے آتے تھے مدرسے میں، جو بچہ رہ جاتا تھا پھر ان کو احترام کے ساتھ مسجد میں لے کے جایا کرتے تھے۔ تو وہ جو ہے نا وہ ڈر اور وہ عادات، وہ بڑی یاد جب آتی ہیں نا تو بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے۔ انسان جب، جیسے ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھنے اور سمجھانے میں تاکہ آسانی ہوگی، کہ ایک پہلے ہوتی تھی کیسٹیں، ریل، وہ جب چلتی ہے نا، شروع والا جو بیان ہے نا، پھر آخر میں وہ سب سے نیچے آ جاتا تھا، اور ریل جو ہے نا وہ اوپر، ایک طرف پوری ریل آ جاتی، دوسری طرف خالی ہو جاتی تھی۔ اس طرح انسان کی جو میموری ہے، جو انسان کا دماغ ہے، جب نئی نئی چیزیں دیکھتا ہے تو پچھلی پرانی چیزیں جو ہیں وہ نیچے آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو اتنا حافظہ دیا ہے کہ جیسے ہی وہ پرانی چیز کو دیکھے گا وہ یکدم وہ ساری پرانا منظر جو ہے اس کے ذہن میں سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہاں جب آتے ہیں تو وہ سارا منظر جو ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ مولانا عمیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم یہاں گلشن پارک میں میچ کھیلتے تھے، تو ایک دفعہ ہمارا میچ تھا، تو استاد جی جو ہے نا مولانا عمیر صاحب یہ ہمارا میچ دیکھنے کے لیے گئے، جیسے ہی گئے سیکورٹی والے نے ان کو پکڑ لیا تو ہم نے کہا کہ جو ہمارے استاد ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ چھوڑ دیں مہربانی۔ تو بہرحال اس طرح کا شغل میلہ بھی ہوا کرتا تھا۔ پھر آخر میں جب ہم یہاں سے گئے ایک ڈرامہ بھی ہم نے یہاں کیا، مولانا استاد عبید صاحب بہت ہنسے تھے، اتنا ہنستے ہوئے میں نے اس سے پہلے یا بعد میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مولانا شوکت علی وان صاحب بہت ہنسے تھے، اور استاد محترم مولانا عبداللہ صاحب، ان کا انداز گفتگو، انداز بیان وہ بہت یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، عزت اور احترام کے ساتھ دین والی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور یہ ساری باتیں سنانے کا جو موقع فراہم کیا وہ یہ اصلاح البیان ہے۔ میں بھی ان کے جو انتظامیہ ہے وہ ہے، میں یہاں یہ بھی موقع تھا کہ ادھر جنرل سیکرٹری ہوا کرتا تھا، نسیم صاحب تھے وہ ہمارے اس وقت صدر تھے، ادھر بھی صدر تھے، آج کل ماشاءاللہ کشمیر میں صدر ہیں وہ، تو وہ اس وقت صدر تھے، تو وہ کبھی بیٹھتے کبھی نہ بیٹھتے، یا اس طرح کوئی اور دوست بیٹھتا، میں بڑی سختی اس چیز پہ کیا کرتا تھا، جو نہیں بیٹھتا تھا میں اس کو تقریر کا موقع نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ نہ بیٹھے، نیچے چلے گئے، پھر دوسری دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، حاضری لگا کے نیچے چلے گئے،
میں نے استاد جی سے کہا کہ یہ بیٹھتے نہیں ہیں، دوسرے بچے جو ہیں وہ چھوٹے وہ بیٹھتے ہیں، وہ نہیں بیٹھتے۔ استاد جی نے کہا معزول ہو گئے۔ استاد جی نے مولانا شوکت صاحب ان کو معزول کر دیا۔ بہرحال نیکسٹ منتھ جو ہے، نیکسٹ اگلی جمعرات جو ہے پھر وہ بیٹھنا شروع ہو گئے۔ یعنی اس طریقے سے الحمدللہ، اور ہم نے پوری کلاس نے پورا ترجمہ جو ہے وہ مولانا عبید الرحمن صدیق صاحب سے پڑھا ہے۔ ادھر تھے جب اس وقت سے لے کے والناس تک، الحمد کے حمزہ سے لے کے والناس کے سین تک پورا ترجمہ جو ہے وہ مولانا عبید الرحمن صاحب سے پڑھا، اور بڑا ہی مزہ آیا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال استاد محترم وہ خود ہی واضح نصیحت فرمائیں گے، ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ تم نیکی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اصل میں صحیح بات ہے، میرے جو دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں اور اپنا سبق ہے، میں خود بے عمل ہوں، جو شعر پڑھا ہے وہ بذات خود میں نے اپنے لیے پڑھا ہے، آپ بڑے معزز ہیں، کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ الفاظ جوامع الکلم میں سے ہیں، الفاظ کم ہیں، معنی ان کے کافی زیادہ ہیں۔ علماء نے بڑی اس حدیث پر تفسیریں لکھی ہیں، اور محدثین نے تفسیریں لکھی ہیں، اور علماء نے کچھ بحث کی ہے، تو جو تین باتیں ان میں مجھے سمجھ آئی ہیں یا مجھے اچھی لگی ہیں میں وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے، بولے کافر کے لیے، زاد الطالبین میں استاد محترم سے ہم پڑھا کرتے تھے عشاء کے بعد، تو اس کے اندر بھی یہ حدیث ہے، چھوٹی سی آگے حوالہ دیا ہوتا ہے کہ مسلم ہے، بخاری ہے، جس میں بھی ہے۔ اس میں جو تین چیزیں، ان میں سے جو پہلی چیز ہے کہ فرمایا کہ جس طرح ایک قیدی جب وہ جیل میں جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق کھانا نہیں کھائے گا، وہ اب جیل مینول کے مطابق کھانا کھائے گا، تو اسی طرح جو ایک مومن ہے، مسلمان ہے، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ سے اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ اب اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا، اب تیرے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اور جو دوسری بات میں انتہائی اختصار سے کر رہا ہوں، میں نے کہا اس کو جتنا کھولتے جائیں گے نا یہ کھلتی جائے گی، اور جو دوسری بات کہ قیدی جو ہے اس کو جیل میں کتنی بھی سہولیات دی جائیں، کتنی بھی سہولیات اس کو پروٹوکول دیا جائے، پھر بھی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کون سا لمحہ ہو مجھے رہا کیا جائے، مجھے یہاں سے رہا کیا جائے، وہ کون سا لمحہ آئے، حالانکہ ساری سہولیات اس کو میسر ہیں، ساری سہولیات دی جا رہی ہیں، پھر بھی وہ تمنا کرے گا کہ مجھے یہاں سے رہا کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو مومن ہے اس کو دنیا کے اندر اللہ کتنی نعمتوں سے نواز دے، اس کی تمنا آخرت ہونی چاہیے کہ میرا اصل مقصد، میرا اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا ہے، میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اس کو دیکھا جائے تو اپنا سب سے پہلے جو میں نے دیکھا ہے، ہم لوگ بیانات تو کرتے ہیں لیکن معاملات کے اندر بہت پیچھے ہیں، اخلاق کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں۔ یہ چیزیں جب پریکٹیکلی طور پہ ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ نماز تو ہر آدمی پڑھتا ہے، ہم نماز پڑھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم مومن بن گئے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مومن اعظم بن گئے۔ یہ مبالغہ نہیں ہوگا اگر یہ لفظ استعمال کروں، ایک نماز پڑھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن اعظم بن گئے۔ ہمارے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہوتے ہیں، ہم ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمیں۔ چنانچہ بہرحال اس کو جتنا بھی کرتے جائیں تو یہ حدیث میں نے کہا ہے کہ یہ بہت وسیع ہے، تو ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ایک بینک میں جاتے ہیں، ایک بینک والا
وہ سامنے ایک لڑکی یا کسی لڑکے کو کھڑا کر دیں گے، جیسے ہی ہم جائیں گے بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ، ہمیں جانتے نہیں ہیں لیکن بڑے خوبصورت انداز سے السلام علیکم ہمارا ویلکم کریں گے، اور وہ پیسے ہم سے لیں گے، ہم خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو کتنے اچھے اخلاق سے ہم سے بات کر رہے ہیں۔ وہ جو ان کو تنخواہ دے رہے ہیں وہ پیسے ہم سے لیں گے، ہماری جیبوں سے وہ پیسے جائیں گے، اس کو تنخواہ دیں گے، لیکن ہم خوش ہیں کیونکہ ہم اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی الجنت غرفا، جنت میں بالا خانے ہیں، ترا ظہورھا من بطونھا بطونھا من ظہورھا، کہ باہر سے دیکھا جائے تو اندر نظر آتا ہے، اندر سے دیکھا جائے تو باہر نظر آتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ لمن ہی، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں لمن اطاب الکلام، جو آدمی اچھے اخلاق والا ہو، اچھی گفتگو کرے، اللہ و بالا خانے ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو تیسری بات، میرا ٹائم بھی ہو گیا، بس تیسری بات یہ ہے کہ قیدی جو ہے جیل کے اندر ساری سہولیات بھی میسر ہیں، اور پھر بھی اگر اس جیل قیدی کو 30 سال قید کی سزا سنا دی جائے، کتنے سال؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، زندگی کا حصہ ہے 50 سال، پتہ نہیں بندہ زندہ رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا۔ وہ اس کو اگر 50 سال سزا سنا دی جائے، پھر بھی وہ اپنا پلان کیا کرے گا کہ میں جب رہا ہوں گا تو میں رہا ہونے کے بعد میں یہ کام کروں گا۔ 50 سال اس نے جیل میں رہنا ہے، اور پھر بھی وہ اپنا پلان کیا کر رہا ہے کہ میں رہا ہونے کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ بلڈنگ بنانی ہے، میں نے یہ بزنس کرنا ہے، میں نے اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے وغیرہ، جو بھی اس نے کام کرنا ہے اس کا پلان یہ ہوتا ہے کہ میں رہا ہونے کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے۔ مسلمان کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ میرا اصل مقصود، میری اصل منزل وہ آخرت ہے، میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، میرا وہ راستہ سیدھا ہو، دنیا خود بخود قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔